بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بنبناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، وہ کون لائے کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک چوبی پیالہ پکڑ کر اس مکھی کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جا کر شہد نچوڑ لیا اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بنبنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے اور بدمزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ درود پاک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔